وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا سفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الزباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارزقنا بالقرآن العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک النام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر سب کی بگڑیاں بنانے والا سب کی مشکلیں آسان کرنے والا پوری کائنات اکیلا چلانے والا اور کل کائنات کو تباہ و برباد کر کے ختم کر کے اکیلا ہی اللہ آپ بچ جانے والا بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ جس کو اللہ رب العالمین نے کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مجتبی مصطفیٰ مرتضی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ خالق مالک سے دعا ہے کہ اللہ مستوی علی العرش اپنی توحید پر مرتے دم تک کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس جسم میں جان ہے
اللہ سبحانہ و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جینا اللہ کی توحید پر، نبی کی سنت پر ہو، اور ہمارا مرنا بھی اللہ کی توحید اور اس کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 24 ہے، سورہ الزمر ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 38۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بات بتلائی کہ نقصان دینے والا، نقصان کو دور کرنے والا اللہ ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ، مشکلات کو دور کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اللہ مصیبت دور نہ کرنا چاہے، کائنات کا کوئی بندہ، کوئی جن و انس مصیبت دور نہیں کر سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اگر خوشیاں دینا چاہے، کائنات مل کر بھی اس خوشی کو چھین نہیں سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، کوئی روکنے والا نہیں ہے جب آپ دینے والے ہوں، اور کوئی دینے والا نہیں ہے کہ جب اللہ تو روکنے والا ہو۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، جو کہ اللہ نے ہر اہل حدیث کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ جس کی قسمت کے اندر یہ پڑھنا لکھا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور کوئی بھی جاہو جلال والا بڑا چودھری سردار، وہ کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کسی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں کہ خود اپنے آپ کو نفع نقصان دے یا کسی اور کو نفع اور نقصان کا وہ مالک ہو۔ سفر کا مہینہ اور اس مہینے کے تعلق سے مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے، جو نظریات اور جو سوچیں تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور اسی طرح دیگر کتب احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بد عقائد اور بد سوچوں اور بد اعمالی کا رد کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے تعلق سے اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ کے اندر جو توہمات پائے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد کیا، اور ان تمام باتوں کو رد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ان توہمات کا شکار نہ ہوں۔ لیکن بدقسمت اور بد نصیب لوگوں کی بدقسمتی کہ جو توہمات اور جو خدشات مکہ کے مشرک کو تھے یا آج ہندوستان کے ہندو اور مشرک کو ہیں، وہی کچھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ تصور کرنا کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ مصیبتوں اور مشکلوں والا مہینہ ہے۔ اس سفر کے مہینے میں مصیبتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، کہیں آنا جانا نہیں چاہیے۔ سفر کے مہینے کے اندر نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے کہ اگر سفر کے مہینے میں کوئی نیا کاروبار شروع کیا تو چونکہ یہ منحوس مہینہ ہے، وہ کاروبار ترقی نہیں پائے گا، وہ کاروبار جو ہے وہ چل نہیں پائے گا۔ اسی طرح مکہ کے مشرکین کے عقائد سے ملتے جلتے آج کلمہ پڑھنے والوں کی یہ حالت ہے کہ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنی، اور سفر کے مہینے میں جو ہے کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا، کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید سورہ زمر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔
قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو جنہیں تم نے اللہ کے سوا پکارا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، اگر وہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم نے اللہ کے ماں سوا پکارا ہے، ان اراد بی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا تمہارے یہ معبودان باطل مل کر اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، اور اگر اللہ مجھے کوئی رحمت پہنچانا چاہے، اللہ مجھے کوئی خوشی عطا کرنا چاہے، هل ہن ممسکات رحمتہ، کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو اللہ کی رحمت کو روکنے والا ہو؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اللہ کے ماں سوا جن کی عبادت کی جاتی تھی ان کا رد کیا، فرمایا ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ کوئی تکلیف اور نقصان پہنچانا چاہے، هل ہن کاشفات ضرہ، کوئی ہے کہ جو اس تکلیف کو دور کرنے والا ہو، او ارادنی برحمت، اور اگر اللہ کوئی رحمت پہنچانا چاہے، هل ہن ممسکات رحمتہ، کیا اللہ کی رحمت کو کوئی دور کرنے والا ہے؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ نقصان دینے والا اللہ ہے اور رحمتیں اور خوشیاں عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر اس نقصان کو دور نہیں کر سکتی، اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ کوئی رحمت پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل جائے کہ اس بندے کو گھاٹے اور نقصان میں ڈالنا ہے، تو اللہ کی رحمت کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ اور اس کے بعد مسلمان کا یہ سوچنا کہ اگر بلی راستہ کاٹ کے گزر گئی، آج مصیبت آئے گی، اگر گھر کی دیوار پہ کوے نے کائیں کائیں کیا، مہمان آنے والا ہے، اور اگر آنکھ کے اندر پھرک ہوئی، اس جانب کی آنکھ میں پھرک ہوئی تو کوئی دوست یاد کر رہا ہے، بائیں جانب کی آنکھ میں پھرک ہوئی تو کوئی دشمن یاد کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا اور اس کے بعد اس قسم کی سوچیں اور اس قسم کا ذہن اور عقائد رکھنا، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا رد کیا۔ یہ تمام کی تمام باتیں توہمات ہیں، وہی کچھ ہے جو مکہ کا مشرک اور ہندوستان کا ہندو سوچتا ہے۔ سفر کا مہینہ، مکہ کے مشرکین اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ سفر سے پہلے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام گزرا، وہ مہینہ حرمت والا، محرم سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، وہ مہینہ بھی حرمت والا، ذی الحجہ بھی حرمت والا اور محرم بھی حرمت والا مہینہ۔ ان دو مہینوں میں مکہ کے مشرک لوٹ خسوٹ چھوڑ دیتے تھے۔ ان دو حرمت والے مہینوں میں باقی دو حرمت والے مہینوں کی طرح ان مہینوں میں بھی ڈاکے مارنا چھوڑ دیتے، لوٹ خسوٹ چھوڑ دیتے، چوری چھوڑ دیتے، اور آنے جانے والے قافلوں کو لوٹنا بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب محرم گزرتا، مکہ کے مشرک ارد گرد کے قبائل قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیتے، اور اسی طرح جو ہے گھروں میں ڈاکے ڈالنا شروع کر دیتے۔ تو مکہ کے مشرک سمجھتے تھے کہ اب نحوست آ گئی، 2 مہینے ہم امن امان سے رہے، اب ڈاکے ہوں گے، چوریاں ہوں گی، یہاں تک کہ مکہ کے مشرک اور قبائل عرب آپس کے اندر حرمت والے مہینوں میں لڑائی، جنگ و جدال، قتال، دنگا فساد بھی چھوڑ دیتے تھے۔ چونکہ ذی الحجہ بھی گزر گیا، محرم بھی گزر گیا، اب انہوں نے اس مہینے کا نام منحوس مہینہ رکھا کہ یہ وہ پہلا منحوس مہینہ ہے کہ اب ڈاکے بھی پڑیں گے، چوریاں بھی ہوں گی،
لڑائیاں بھی ہوں گی، قتل و غارت گری بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ اور اسی طرح ان کے دیگر کچھ اس قسم کے عقائد کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے۔ صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر ہے 5707، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری چھوت کی بیماری نہیں ہے، ولا طیرہ، اور نہ ہی کوئی بدشگونی لینا ہے، ولا حامہ، اور نہ ہی الو جو پرندہ ہے وہ منحوس ہے، ولا سفرہ، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر 4 باتوں کا رد کر دیا۔ نمبر 1، کوئی بیماری چھوت نہیں ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ اور آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جس کو زکام ہے اس کے قریب نہیں بیٹھنا، جس کو خارش ہے خارش والے کے قریب نہیں بیٹھنا، جس کو ٹی بی ہے ٹی بی والے کے قریب نہیں بیٹھنا۔ کیوں؟ اگر نزلہ زکام والے کے ساتھ بیٹھے مجھے بھی نزلہ زکام لگ جائے گا۔ اسی طرح اگر نزلہ زکام لگا تو کیوں لگا کہ پہلے کانی گو کو تھا، کانی گو سے حافظ صاحب کو لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى، کوئی بیماری چھوت نہیں ہے، کوئی بیماری ایک سے دوسرے پہ نہیں جاتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا طیرہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الو کو دیکھنا بدشگونی ہے، اور اسی بدشگونیوں میں صبح صبح اگر ادھار دے دیا، صبح صبح گاہک آیا اور اس نے کہا ادھار دو، یہ بدشگونی لے لیتا ہے کہ آج سارا دن نحوست ہوگی۔ اگر صبح ہی صبح میں نے ادھار دیا پورا دن میرے کاروبار پر نحوست ہوگی۔ فرمایا ولا طیرہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے، ولا حامہ، اور الو جو کہ ایک پرندہ ہے وہ الو کوئی منحوس نہیں، ولا سفرہ، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 5717 حدیث، اور اس میں راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا سفرہ ولا حامہ، کوئی بیماری چھوت کی بیماری نہیں ہے، سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں، نہ ہی الو کے اندر نحوست ہے۔ فقال اعرابی، ایک دیہاتی اٹھ کھڑا ہوا، ایک دیہاتی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما بال ابلی، میرے اونٹوں کو کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اونٹوں کو کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب ایک اونٹ کو خارج ہوتی ہے، جب ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو بقایا اونٹوں کے اندر بھی وہ خارش پھیل جاتی ہے۔ یہ شخص کہنے لگا کہ میرے اونٹوں کو کیا ہو گیا؟ ریگستانوں میں اچھے بڑے چلتے چر پھر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو سب کو وہ اونٹ خارشی بنا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک اونٹ سے دوسرے اونٹوں کو خارش لگتی ہے تو یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی اس بات کا رد کر دیا کہ کوئی بیماری جو ہے وہ چھوت کی بیماری نہیں ہے۔ اور جبکہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہمارا یہ ذہن کہ ایک شخص کو اگر نزلہ زکام ہے تو اسی سے جو ہے وہ دوسرے کو نزلہ زکام لگ جائے گا۔ اسی طرح اسی حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا حامہ ولا نوء ولا سفرہ، نہ کوئی بیماری چھوت ہے، نہ الو منحوس ہے، اور نہ ہی ستارے کے غائب ہونے اور طلوع ہونے سے بارش کا کوئی تعلق ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر ہمیں بتلایا کہ کوئی بیماری چھوت نہیں، اور اسی طرح جو ہے الو وہ منحوس نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا نوء، اور نہ ہی ستارے کے غیب اور طلوع ہونے سے بارش برستی ہے۔
ستاروں پر ایمان لانا کہ جیسے آج ہمارا حال ہے، ہر بندہ جب شادی کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہونے والی دلہن اور دولہا کے ستارے مل رہے ہیں یا نہیں، پھر دونوں پہلے ستارے میچ کرواتے ہیں۔ اگر ریحانہ اور اقبال کے آپس میں ستارے میچ کر رہے ہیں تو نجومی کہتا ہے یہ شادی کر لو، تمہارا نکاح شادی برکت والی رہے گی، اور اگر وہ نجومی کہہ دے کہ تمہارے اور اس کے ستارے میچ نہیں کر رہے، یہ شادی نہیں کرتے۔ اسی طرح نجومیوں کے پاس جانا اور ان سے ان کی قسمت کا حال پوچھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث 846، اور اس میں راوی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے اندر صبح کی نماز پڑھائی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندوں میں سے بعض نے صبح کی میرے اوپر ایمان لاتے ہوئے اور کچھ نے کفر کرتے ہوئے، فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے کہا کہ ہم بارش دیے گئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے، فذالک مؤمن بی، یہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہے، وکافر بالکواکب بالکوکبی، اور یہ ستاروں کے ساتھ کفر کرنے والا۔ رات کو بارش ہوئی، بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں ستارہ چونکہ طلوع ہوا تھا تو اس وجہ سے آج بارش برسی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی، فذالک مؤمن بی، یہ آدمی اللہ پر ایمان لانے والا، وکافر بالکوکب، اور ستاروں کا کافر، ستاروں کا کفر کرنے والا، واما من قال بنوع کذا وکذا، اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فذالک کافر بی، وہ رب رحمان کا کفر کرنے والا، ومؤمن بالکوكب، اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی بیماری چھوت نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، الو منحوس نہیں ہے، نہ ہی ہمیں یہ کہنا ہے کہ بارش ستاروں کی وجہ سے برستی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بتلایا کہ جو شخص کسی عراف کے پاس، کسی نجومی کے پاس گیا، یقیناً اس نے کفر و شرک کیا۔ تو ہمیں اپنے اعمال اور اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے پوری کائنات بے بس اور مجبور ہے، اور اللہ ہی پوری کائنات کو چلانے والا، ساری کائنات کا داتا، خالق، مالک، رازق، مشکل کشا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرک و بدعات سے بچنے اور توحید و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔